سیرت مبارکہ کا دوسرا اہم ترین پہلو، سیرت مبارکہ کا دوسرا اہم ترین پہلو ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخصیت کی ساری زندگی ریکارڈ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی نبی کی زندگی بھی ریکارڈ میں نہیں ہے۔ یعنی اگر عیسائیوں سے ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری لائف پیدا ہونے سے لے کر کے دنیا کے رخصت ہونے تک ہمیں سنا دیجئے، اور یہ بھی بتائیے وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، کیا کیا چیزیں انہوں نے کھائی ہیں، انہیں مکان کیسے بنایا، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کیسے، سارا بتائیے، تو جواب یہ ہے خود عیسائیوں کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ یہودیوں سے اگر کہا جائے گا کہ آپ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آپ ان کی ساری زندگی ریکارڈ میں دکھائیے، تو جواب ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی زندگی سب کا سب ریکارڈ میں موجود ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی اس قدر باریک بحثیں ہوتی ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ میں کرا دیا۔ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، دوسری طرف سے ہوتے ہیں وہ بالکل ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو حدیثوں کی دنیا میں بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، وہ عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے وہ، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی کا فعل ہوتا ہے یا اللہ کے نبی کا ارشاد ہوتا ہے، اس لیے وہ ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ ایسا بخاری میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا مسواک کرتے ہوئے، اور آپ اپنی زبان مسواک پر رگڑ رہے تھے، تو مسواک زبان پر رگڑتے ہوئے آپ کی آواز نکلی آ یا نکلی او، یہ بھی حدیث میں ہے اور بخاری میں حدیث ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ہمارے لیے لازمی نہیں کہ ہم بھی عمل کریں، اور ہم بھی اب مسواک کو زبان پہ یا برش جو ہے وہ زبان پر رگڑیں گے اور انتظار کریں گے کب ہماری آواز نکلے گی تو ہم کہیں گے کہ صاحب نبی نہیں، لیکن اس کو ریکارڈ میں رکھا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر چیز ریکارڈ میں ہے، یہاں تک کہ پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملہ بھی اگر کوئی ہے جس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صرف کسی شادی شدہ انسان کو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے وہ بھی ہیں، اور کسی نبی کی زندگی اس طرح سے ریکارڈ میں نہیں لائی گئی جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، بہت آگے ہے، آپ کے ساتھ اگر کسی چیز کا ذرا سا بھی تعلق ہے تو اس پر بھی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو آج ایک بڑے مصنف نے لکھا، ڈاکٹر محمد احمد غازی نے، سیرت کے ان کے مقالات ہیں، سیرت کے خود محاضرات ہیں، تو کافی دیر پہلے میں نے اس میں دیکھا تھا سیرت کے محاضر میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نالین مبارک پر 50 کتابیں لکھی ہیں، صرف نالین مبارک۔ اب ظاہر ہے وہ کتابیں ہم نے دیکھی تو نہیں، لیکن نالین پر 50 کتابیں لکھی گئی ہیں، ظاہر اس میں یہ لکھا ہوگا وہ چمڑا کہاں کا تھا، وہ کس کا چمڑا تھا، اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی، اس کی شیپ کیسی تھی، اس پر سلائی کیسے ہوئی تھی، پھر کون سا نالین مبارک کب استعمال ہوا ہے، پھر وہ آگے چل کر کہاں پہنچا ہے، یہی سب۔ تو جس نبی کے نالین مبارک کے متعلق اتنی تفصیلات موجود ہوں تبھی تو 50 کتابیں لکھی گئی ہیں، اس نبی کے ذاتی زندگی کے بڑے بڑے معاملات ہو۔ اور جب حدیثوں میں اور زیادہ گہرائی کے ساتھ غور ہوتا ہے تو ایک ایک چیز پر نقطہ ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی سے یہ عمل ہوا ہے، یہ کتنی مرتبہ ہوا ہوگا اور کہاں کہاں ہوا ہوگا۔ مثلا ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کیا اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی اذان پڑھی ہے یا نہیں، جناب اس قدر لمبی بحثیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اذان پڑھی ہے یا نہیں، اگر پڑھی ہے تو کون سی کتاب میں ہے، اور نہیں پڑھی ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے، پڑھی اگر ہے تو اس پر اعتراض تو نہیں ہے کوئی۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید ہو گئے اس پر بھی ریسرچ ہوتی ہے، اور دنیا میں کسی انسان کی شخصیت پر ایسی کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک چیز انسانوں تک پہنچ جانی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی تنہائی میں آپ نے کوئی کام کیا ہے وہ بھی محفوظ ہے اور وہ بھی امت تک پہنچ۔ بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے
پرائیویٹ زندگی کے معاملات بھی امت کو سنا دی ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ سنانے میں کوئی دلچسپی ہے، بلکہ اس لیے سنایا کہ کیونکہ نبی کا عمل ہے، یہ امت کی ہمارے پاس امانت ہے۔ مسلمانوں کو بھی اپنی پرائیویٹ زندگی میں اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے، ہم یہ چیز امت کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ معاملات بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی، اور جب سجدہ کیا تو آپ کا کپڑا میرے جسم کو ٹچ کر گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا کپڑا میرے جسم کو ٹچ کر گیا، تو آپ کی نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہوا، اور یہ سارا کیوں کہہ رہی ہوں؟ ساتھ میں کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت اس حالت میں ہوں جس حالت میں نماز معاف ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا وکنت حائض، میں حالت حیض میں ہوں، تو اپنا پرائیویٹ معاملہ بھی بیان کر دیا، اور وہ آج تک ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بستر پہ نماز پڑھ رہے ہیں جس بستر پر سوئی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو نماز پڑھتے تھے، میرے سامنے سوئی ہوئی تھی، جگہ تنگ تھی، حضور کو سجدہ کرنا تھا، سجدہ کرنے کی چونکہ جگہ نہیں تھی، آپ نے ہاتھ سے مجھے میرے ٹانگ کو یا میرے گھٹنے کو اشارہ کیا، گمز کا مطلب یوں ہاتھ لگانا، میں نے اپنے پاؤں اوپر سمیٹ لیے، آپ نے سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد میں نے اپنی ٹانگیں پھر پھیلائیں، مجھے معلوم تھا یہ بہت دیر کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، میں اپنی ٹانگیں پھیلائی، کشمیری زبان میں کہیں گے کہ صاحب میں آؤ ذہنس مز بہ کہ جیتس کالس دویم سجدہ کرن تو تاں کر بے نندر پہرا، یعنی ٹانگیں پھیلائیں، اور اس کے بعد جب دوسرے سجدے کے لیے، دوسرے رکعت کے سجدوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے اترے ہوں گے تو پھر آپ نے ہاتھ لگا اشارہ، میں نے اپنے پاؤں سمیٹے اور کہا حضور نے سجدہ کیا۔ یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے، رات کے اندھیرے میں ہے اور سامنے سوئی ہوئی ہیں، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب ہے محمد رسول اللہ، کہ وابستہ ایک فعل ہے، ہم اس کو بھی آپ کو امت ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کے ساری ریکارڈ میں ہے، حدیثوں میں اور سیرت کتاب میں، دنیا میں اور کسی انسان کی زندگی اس طرح سے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کے کس انسان کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے جب وہ ہے ہی نہیں کہیں؟